بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، اور اس کی 2 وجوہات رہیں۔ پہلی تو میں نے وہ غریبوں کا MBA شروع کرایا ہوا ہے، اس میں الحمدللہ کوئی 500 سے اوپر اسٹوڈنٹس آ گئے 37 ملکوں سے، تو اس کی تیاریوں میں، اس کی پریزنٹیشن میں، لیکچر ریکارڈنگس وغیرہ میں بہت زیادہ بزی رہا۔ دوسری چیز یہ ایگزیکٹ ویڈیو ہے، وجہ کہ میں آپ کے پاس 2 ہفتے سے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس ویڈیو بنانے کا خیال آیا، دل چاہا، لیکن بار بار سوچتا رہا کہ اس کے لیے میں بہت زیادہ نالائق بھی ہوں اور کہیں سے بھی اس قابل نہیں ہوں کہ ویڈیو بنا سکوں۔ لیکن بار بار یہی خیال آتا رہا کہ بس بنا دی جائے، اور اس کشمکش کے اندر 2 ہفتے گزر گئے۔ آج ہمت کر کے بنا رہا ہوں۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو اچھی سمجھ میں آئے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے، اور کوئی بات غلط لگے تو بالکل میری لا علمی ہے، آپ مجھے معاف کیجیے گا، درگزر فرمائیے گا اور میری اصلاح کر دیجیے گا، میں اپنی باتوں سے رجوع کر لوں گا۔ لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، تھوڑی طویل ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سن لیجئے۔ اگر آپ نے ویڈیو سن لی تو آپ کی زندگی میں آپ کے 2 ورژن ہوں گے۔ ایک ورژن وہ ہوگا جو اس ویڈیو سے پہلے تھا، اور ایک ورژن وہ ہوگا جو اس ویڈیو کے بعد آئے گا۔ اس کے خیال نے میری زندگی بدل دی۔ میرے بھی 2 ورژنز ہو گئے، ایک ذیشان عثمانی وہ تھا جو اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے تھا، یا اس کے آئیڈیا کے اوپر کام کرنے سے پہلے تھا، اور اس کے بعد ہے۔ تو آرام سے سن لیجئے، اور کوئی اصلاح کی بات ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہے 3 قمیضوں کی، 3 شرٹس کی، 3 شرٹس سے ٹیونک کہہ لیں، کرتے کہہ لیں، قمیضیں کہہ لیں۔ پہلی قمیض وہ ہوتی ہے جس کے اوپر خون کے جھوٹے دھبے لگا دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو بچہ تھا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ دوسری قمیض وہ ہوتی ہے جو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور تیسری قمیض وہ ہوتی ہے جو بوڑھے باپ کی آنکھوں سے گزاری جاتی ہے تو بینائی لوٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ اور یہ تینوں کی تینوں قمیضیں ایک ہی شخص کی ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور قمیض کا ورڈ، یہ پورا واقعہ اسی طریقے سے ترتیب سے سورہ یوسف کے اندر ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ آیت نمبر ہے 12، 25 اور 93، تو اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، الگ الگ رائے ہیں عمروں کے بارے کے اندر، کوئی 7 سال سے 12 سال کے بچے تھے۔ ان کے بھائی ان کو لے گئے اور کنویں پھینک کر آ گئے، اور ان کا جو کرتا تھا وہ نکال لیا، اور اس کے اوپر بکری یا کسی اور جانور کو کاٹ کے اس کا خون لگا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو لا کے دیا، جو والد صاحب تھے، کہ یوسف کو علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ والد نے کرتا دیکھا، قرآن کہتا ہے جھوٹا خون۔ اب جھوٹ کی جو نسبت کی ہے وہ خون کی طرف کی ہے، شرٹ کی طرف نہیں کی ہے۔ چھوٹے خون کے باوجود شرٹ جو تھی وہ بالکل سچ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہی مہربان بھیڑیا تھا کہ بچے کو تو کھا گیا، اور شرٹ کے اوپر کوئی شگاف، کوئی پھٹی ہوئی نہیں ہے کہیں سے، کوئی بھی اس پہ خراش نہیں آئی ہوئی، اور خون لگا ہوا ہے۔ خیر، اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی، اور کافی عرصہ گزر گیا۔ ابھی آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیے کہ چھوٹا سا بچہ 7 سال کا، 12 سال کا، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا؟ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ غبن کیا تھا، کوئی دھوکہ کیا تھا، کسی کو ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو امتحان تھا پہلی قمیض کا، یہ حسد کا تھا۔ باقی بھائی ان سے جلن کرتے تھے صرف اس لیے کہ باپ کو وہ زیادہ عزیز تھے۔ حسد کے لیے زندگی میں کوئی وجہ نہیں چاہیے ہوتی۔ حسد کے لیے آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ ہیں اس لیے لوگ آپ سے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس حسد کی انہوں نے قیمت چکائی، اور ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اچھا، کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں کوئی قافلہ گزرا، قافلے نے ان کو نکالا، غلام بنا کے انہوں نے عزیز مصر کے پاس ان کو بھیج دیا، اور وہ محل میں پہنچ گئے، محل میں آ گئے، محل میں بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، پوری طاقت آ گئی۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر کا نام عزیز مصر عہدہ ہے، نام کتفیر بھی آیا ہے، کچھ اور نام بھی آیا ہے، اور زلیخا نام آیا ان کی بیوی کا، اس کے علاوہ رائیل کے نام آیا ہے۔ اب انہوں نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ شہر کا سب سے بڑا گھر ہے، شہر کا سب سے بڑا عہدہ ہے، بہت پاورفل عورت ہے، دروازے بند ہیں، اندر سے بند ہیں۔ اب وہ ان کو چھوڑ کے بھاگے باہر کی طرف۔ کسی گھر والے نے بولا کہ شرٹ دیکھ لیجئے، شرٹ اگر آگے سے پھٹی ہے تو بندے کا قصور ہے، اور پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت کا قصور ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، بڑی پاورفل تھی، تو اس کے بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور ان کو جیل ہو گئی۔
اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ بھاگے کیوں؟ اچھے خاصے طاقتور آدمی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی طاقت والے ہوتے ہیں اور جوان بندے تھے، تو اس کو قابو میں کر لیتے، اس کو پکڑ لیتے کہ بھائی نہیں کرنا. اس سے بحث کرتے، اس سے نصیحت کرتے، اس سے بات کرتے، لیکن اس سے دور بھاگے. اور فرمایا کہ اللہ سائیں جو چیز کی طرف یہ بلا رہی ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر چلے جاؤں. تو یعنی انہوں نے قربانی دی، ان کو جیل ہو گئی. بات یہ دیکھیے کہ جیل گناہ کرنے پہ نہیں ہوئی، گناہ نہ کرنے کے اوپر ہوئی. ہماری زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بزنس چھین لیا جاتا ہے، کوئی دوست ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی اپورچونٹی مس ہو جاتی ہے، اور ہم بولتے ہیں ساری لائف برباد ہو گئی اس دن کی وجہ سے، اس دن بہت سچا بننے کا شوق تھا نا. یہاں پر بھی سچ کہا گیا اور گناہ نہیں کیا گیا تو سزا ملی. تو کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچے ہوتے ہیں اور آپ کو سزا ملتی ہے. تو وسوسہ دل میں نہیں آنا چاہیے کہ یار میں نے کوئی غلط کام کر لیا اور میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. بہت مرتبہ قدرت اچھے کاموں پہ بھی سزا دے دیتی ہے جب کو سزا لگتی ہے. اچھا، اب پہلی جو شرٹ تھی اس کے اوپر خون کے دھبے لگ گئے، دوسری شرٹ جو تھی وہ پھٹ گئی. اب انٹرسٹنگ چیز دیکھیے کہ پہلی شرٹ نہیں پھٹی تھی اور اس نے گواہی دی کہ بندہ سچا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا. دوسری شرٹ پھٹ گئی اور اس نے گواہی دی کہ بندہ سچا ہے. میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ سائیں ضد کا بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. وہ کسی لوجک کا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جسے چاہے کرے. باقی تمام چیزیں اس کتاب ہیں. جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے موت دے، جس کا چاہے رزق کھول دے، جس کا چاہے تنگ کر دے. دن سے رات نکالے، رات سے دن نکالے. کسی کو موت دے، کسی کو زندگی دے. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. کوئی طاقتور آدمی مٹھی میں کوئی چیز پکڑ لینا تو چھڑا نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی کے اندر کوئی چیز ہے تو کوئی شخص کیسے چھڑا سکتا ہے؟ تو سیم شرٹ ہے، وہ نہیں پھٹی تھی تو ثبوت بن گئی، پھٹ گئی تو ثبوت بن گئی. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ تقوی کی رسید ضرور ملتی ہے، وقت لگ جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن تقوی کی رسید ضرور ملتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب ان کو جیل ہو گئی. جیل کے بعد عزیز مصر کو خواب آیا، انہیں تعبیر دی، بادشاہ کے پاس پوچھے، ان کو بتایا کہ جی میں آپ اگر مجھے خزانوں کا انچارج بنا دیتے ہیں تو میں محافظ بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے برت سکوں گا. اچھا وہ وزیر بن گئے. ان کے بھائی آئے. یہ بھائی کون سے آئے؟ یہ بھائی وہی آئے جنہوں نے ان کو کنویں پھینک دیا تھا، لیکن کہیں ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے بولا کہ میرے بھائیوں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تمام کام کیا. بھائی آئے، بھائیوں کو انہوں نے شرٹ دی. اب جو شرٹ پہنی ہوئی وہ سب سے زیادہ مہنگی شرٹ ہے، بیکاز ابھی تو وہ عہدے کے اوپر ہے نا، وہ مطلب فائنانس منسٹر لگ گئے ہیں، سارا کا سارا پیسہ ان کے پاس ہے، تو سب سے مہنگی شرٹ ہے. اور وہ اتار کے دے دی کہ جا کے والد صاحب کی آنکھوں پہ پھینڈنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ سب سے مہنگی والی شرٹ تھی تو یہ اتار دی. جب پہننے کا موقع آیا، جب سکسیس ملی، جب کامیابی ملی، جب کو پہن کے اس کو اپنا وہ دکھانا تھا، اپنا عہدہ، اپنا کر و فر، اپنا جو بھی روب، تو اپنی شرٹ اتار دی اور اپنے باپ کو دے دی. پہلی شرٹ سے بینائی چلی گئی، تیسری شرٹ سے بینائی واپس آ گئی. جو بھائی جس راستے پہ، جس پاتھ کے اوپر چل کر گئے تھے شرٹ لے کر یہ پروف کرنے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، وہی بھائی اسی راستے پہ چل کے اسی باپ کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ دنیا میں موجود ہے اور ہم سے مل چکے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے یہ بری نیوز ڈلیور کی تھی، وہی لوگ اب اچھی نیوز ڈلیور کر رہے ہیں. وہی شرٹ جس سے بینائی چلی گئی، اب اسی شرٹ سے بینائی واپس آ رہی ہے. جو پہلا امتحان تھا نا وہ تھا حسد کا. حسد میں آپ کچھ نہیں کرتے، سامنے والوں کے نفس کا امتحان ہوتا ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں، جلنے لگ گئے، آپ سے جلنے لگ گئے. کسی بندے نے واٹس ایپ کے اوپر آپ کے خلاف کوئی بات چلا دی اور آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. کسی بندے نے کسی محفل میں بات کر دی آپ سے منسوب کر کے جو آپ نے بولی ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پنج وقتہ نمازی کی طرح پنج وقتہ حاسد ہو گیا اور پورے شہر میں آپ کی برایا کرتا پھر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو پہلا امتحان، پہلی قمیض حسد کی ہوتی ہے، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. اس پوری اسٹوری میں صبر ہی ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں. دوسری چیز، دوسری قمیض جو ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی ہے. یہ بڑی اپنی لڑائی ہے. دروازے کمرے کے بند ہیں، کوئی فورس نہیں کر رہا، امیر عورت ہے، دستیاب ہے آپ کے پاس، آپ ہاتھ بڑھا کے لے سکتے ہیں. کیا چیز آپ کو مانے، کیا چیز روک رہی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور اپنے نفس کے اوپر قابو. جو دوسرا دشمن ہے وہ اندر سے آتا ہے. یہ جو دوسرا امتحان ہوتا ہے یہ نفس کا ہوتا ہے. انسان کا جو دماغ ہے نا یہ اس کا وزیر ہوتا ہے جو اس کو ایڈوائز کرتا ہے کیا کرنا ہے. دل جو ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے. اور اس دماغ کے، اس وزیر کے دو مشیر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اینگر، غصہ، اور دوسرا ہوتا ہے سیکس یا جنس. یہ دونوں اس کو الٹی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں اور یہ بادشاہ کو غلط گائیڈ کرتا رہتا ہے. جو دوسرا امتحان ہوتا ہے دوسری قمیض کا، وہ ہوتا ہے اپنے نفس کا.
اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ وہی صبر جو پہلی قمیص کا تھا. پہلی پہ بھی صبر کیا, بھائیوں کو کچھ نہیں بولا, ہو گیا بس ٹھیک ہے, اپنا کام کرتے رہیں. اور دوسری قمیص کا بھی کیا صبر کیا کہ اللہ سائیں وہ جیل زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جو عورت مجھے جس کی دعوت دے رہی ہے. اچھا, تیسری قمیص, اب سکسیس مل گئی نا, اب سارے دکھ درد سب ختم ہو گئے, اب سکسیس مل گئی, کامیاب ہو گئی. اب دنیا کو بتائیں کہ دیکھو میں کہاں سے گزرا ہوں, کیا کیا میرے بھائیوں نے ساتھ کیا, کیا کیا, کوئی بات نہیں. جب ساری کامیابی مل گئی, شرٹ مل گئی, پہننے والی تھی تو اتار کے دے دی. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ پہلی جو شرٹ ہے نا قمیص, وہ حسد کی ہے. کچھ لوگ اپنی پوری زندگی صفائی میں گزار دیتے ہیں اور بڑی بری عمر انہوں نے گزاری, صفائی دیتے رہے, واٹس ایپ پہ لمبے لمبے میسیج کر رہے ہیں, دوستوں کو کال کر کے بول رہے ہیں او میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, میں تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, اچھا یہ بندہ کل ملے گا نا, اگلے سال ملے گا عید کے اوپر, اس کو پوری کہانی سناؤں گا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. اور پوری زندگی ان کی پہلی قمیص کے اندر گزر جاتی ہے صفائیاں دیتے ہوئے. کچھ لوگ دوسری قمیص پہ آ کے اٹک جاتے ہیں اور نفس کے ہاتھوں مار کھا جاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو وہ بند کمرے میسر ہیں. زلیخا نا آج کل ڈیجیٹل ہو گئی ہے. وہ زلیخا کی صورت میں نہیں آتی, وہ آپ کے پاس آتی ہے ریلز کی صورت میں, وہ آپ کے پاس آتی ہے نیٹ فلکس امیزون کی صورت میں, وہ آپ کے پاس آتی ہے ویڈیوز کی صورت میں, وہ آپ کے ساتھ آتی ہے کسی فحش الفاظوں کی صورت میں, فحش کہانیوں کی صورت میں, وہ آپ کے پاس مختلف آتی ہے. رشوت لے رہا ہوں یار کام ہو جائے گا, کون دیکھ رہا ہے, ایک جھوٹی تو بولا ہے سفارش لگوا دیتا ہوں بندہ پاس ہو جائے گا, اتنا سا تھوڑا بہت کام کر دیا, ہیر پھیر کر لیا ہے, ملاوٹ کر دی, کیا پتہ چلتا ہے, کس کو پتہ ہے, اس کے بارے میں یقین جانیے کسی کو نہیں پتہ ہوتا. آپ کو پتہ ہے, کو پتہ ہے. یہاں پہ رک جانا ہے. یاد رکھیے, رک جانے میں کر گزرنے سے 1000 گنا زیادہ محنت اور قوت چاہیے ہوتی ہے. رکنا آسان نہیں ہوتا. جب چیزیں دستیاب ہو رکنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ دروازے آج بھی موجود ہیں, وہ اندر سے لوگ ہیں, ہم لوگ کر دیتے ہیں نا. یہ دروازہ بھی لوگ کیا ہوا ہے تو باہر سے کوئی نہیں کھول سکتا نا. ہمیں سے سب کے پاس وہ زلیخا کسی نہ کسی ڈیجیٹل صورت میں موجود ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس پہ قابو رکھنا ہے. شرط تو پھٹنی ہے بھیا, نصیب میں لکھی تو شرط تو پھٹ کے رہے گی. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیچھے سے پھٹے اور آگے سے نہیں. اب تیسری قمیص پہ بات کرتے ہیں, وہ ہوتی ہے کامیابی کی. ہم زیرو سے ہیرو بن گئے, ہم کچھ نہیں تھے, آپ کو تو پتہ نہیں ہے وہ ریگس کی اور ریچز کی جو سٹوری ہوتی ہے, میں نے کیسا بچپن گزارا, کیا کیا, ہر شادی میں سٹوری لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو تو نہیں پتہ, ہم نے تو 100 روپے سے شروع کیا تھا, پھر ہمارے باپ نے یہ کیا, میں نے اتنی محنت کی, یہ کیا, وہ کیا. نہیں نہیں بھیا, جب گھر بڑے ہو جائیں نا تو دیواریں بڑی نہیں کرتے. جب پیسہ آ جائے تو دیواریں نہیں, دسترخوان بڑا کیا کرتے ہیں. جب سب کچھ مل جائے جو آپ کو چاہیے نا, تو شرٹ پہننے کے لیے نہیں ہوتی, وہ شرٹ اتارنے کے لیے ہوتی ہے. ایسا شخص بذات خود شفا بن جاتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے اور لوگوں کے لیے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. اب آپ بولیں گے اس میں خوبصورتی والی کیا بات ہے؟ باپ عمر بھر روتا رہا علیہ الصلوۃ والسلام, کنویں میں پھینک دیا گیا, غلام بنا دیے گئے, جیل چلے گئے, زلیخا والا واقعہ ہو گیا. اس میں خوبصورت بات کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے, اس پوری سٹوری میں قدرت نے ہر زخم کا معاوضہ دیا ہے. جو آپ کو سزا لگ رہی تھی, جو مصیبت لگ رہی تھی, اس کی پوری پوری پیمنٹ ہوئی ہے. ہر برا ایونٹ جو لگ رہا تھا وہ کسی اچھائی کا سبب بنا. کنویں میں پھینکے گئے تو وہاں سے قافلے کے ہاتھ لگ گئے تو غلام بن کے محل پہنچ گئے. محل پہنچ گئے, عزیز مصر والا واقعہ ہوا, بیوی والا واقعہ ہوا زلیخا کا, تو جیل چلے گئے. جیل پہنچ گئے تو خواب کی تعبیر دی, خواب کی تعبیر دی تو عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو ان کو وزارت مل گئی, منسٹری مل گئی, امارت ہو گئی. تو جو ظلم قدرت نے کیے تھے ان سب کا مداوع ہو گیا. ٹائم لگتا ہے, تقویٰ کی رسید ملنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ پہلی قمیض میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ پوری عمر صفائی میں گزار دیتے ہیں. بہت سے لوگ ابھی دوسری قمیض کے اندر ہیں, ڈیجیٹل زلیخا ان کے پاس موجود ہے, ان سے صبر نہیں ہو پا رہا. ان کی روز قمیض آگے سے پھٹ جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہیں وہ تیسری قمیض میں, ان سے کامیابی ہضم نہیں ہو پا رہی. وہ خود نمائی کے ایسے چنگل میں پھنس گئے ہیں, یار یہ لائکس آ رہے ہیں اور یہ شیئر ہو رہے ہیں اور یہ کمنٹس مل رہے ہیں اور یہ وہ. کیا ہی بدتمیزی زندگی ہے کہ بھائی پوری زندگی آئینے کے سامنے گزار دی. وہ میں ایسا لگ رہا ہوں, میں ایسا لگ رہا ہوں, میں ایسا بولتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. ان کی زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے. اس ویڈیو سے دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ اس وقت کون سی قمیص میں زندگی گزار رہے ہیں, اور ایسا کیا کریں کہ اس قمیص سے اگلی قمیص پہ جا سکیں اور اس قمیص کا حق ادا کر سکیں. حسد ہے تو صبر کریں, نفس ہے تو رک جائیے. قمیص پیچھے سے پھٹ جائے گی نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کامیاب ہو گئے, اب قمیص پہننے کے لیے نہیں ہے, اب قمیص
دینے کے لیے مجسم شفا بن جائیے لوگوں کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، فیملی میں کوئی نہ کوئی شخص ہو جو ان میں سے کسی نہ کسی قمیض میں گھوم رہا ہو، تو ویڈیوز کو بھیج دیجیے گا. اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ سے پوچھیے کہ کون سی شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے، کب تک پہنے رہنا ہے، اور جو قمیض کا حق ہے وہ ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، پیسہ کمانے والا دنیا دار آدمی ہوں. خیال آیا اور 2 ہفتے تک میں نے اس کو ریزسٹ کیا کہ یہ بات نہ کروں آپ سے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. میرے واسطے دعا کیجیے گا. ان قمیصوں کو برتنے کا، حق ادا کرنے کا شعور، ہمت، ضبط، حلم اور حکمت اللہ سائیں مجھے بھی عطا کرے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی. کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا کہ آپ کی زندگی کس قمیص میں گزر رہی ہے. بہت سو کا بھلا ہوگا. السلام علیکم.